بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک بیڈ نیوز کہہ سکتے ہو یا اس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہو، جیسے کہ آپ لوگوں نے تھمب نیل سے دیکھ لیا ہے کہ اس دفعہ اگر کسی بھی طالب علم کی ورک شاپ فیل ہوگی تو اس کا پیپر بھی فیل ہوگا اور اس کا جو ہے وہ اسائنمنٹ بھی فیل تصور ہوگی۔ ری اپیئر پالیسی جو تھی وہ ورک شاپ کے لیے بھی انہوں نے اپلائی کی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ری اپیئر پالیسی جیسے ہی اس کو نہیں دی گئی، یعنی کہ ری اپیئر پہلے پیپر دیتے تھے آپ، یا اگر ورک شاپ میں فیل ہوتے تھے تو اگین ورک شاپ اگلے سیمسٹر کے ساتھ کر لیتے تھے، لیکن اب یونیورسٹی نے ری اپیئر پالیسی ختم کر دی ہے، اور جو ہے ری اپیئر پالیسی ختم کرنے کی وجہ سے اب آپ کو جو ہے اگر آپ کی ورک شاپ فیل ہوگی تو آپ کا پیپر بھی فیل ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو ہے وہ اسائنمنٹ بھی فیل ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور ڈگری جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی کتنی لیٹ ہوگی یہ میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پلیز اینڈ تک ویڈیو دیکھو گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کریڈٹ اور سے ریلیٹڈ بھی میں نے بتانا ہے کہ کریڈٹ اور آپ کس طریقے سے چیک کر سکتے ہو، اور کریڈٹ اور اگر آپ چیک نہیں کرتے اور ابھی یہ ویڈیو پاز کر کے آگے جاتے ہو تو پھر بھی میں آپ کو پروف بھی دکھا دوں گا کہ بیٹا آپ رزلٹ کے لیے انتظار کرتے رہو گے اور آپ کی ڈگری 4 سال لگ جائیں گے بی اے میں، اگر آپ بی ایڈ کر رہے ہو تو 3 سال کم سے کم بی ایڈ میں آپ کو لگ جائیں گے۔ اب کیسے؟ اب یہ ویڈیو آپ دیکھو۔ سب سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ جلال خان نے میرے سے فیس بک پر کانٹیکٹ کیا، جلال سے میری بات چیت ہو رہی تھی، اس نے یہ میسج کیا کہ میرے 63 کریڈٹ اور کمپلیٹ ہے، میں نے چیک کر لیا ہے۔ اب یہ بیچارہ اسی امید میں تھا کہ میری ڈگری کمپلیٹ ہے، لیکن اس کی ڈگری کمپلیٹ نہیں تھی، کیونکہ اس کے چیک کرنے اور میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میرے چیک کرنے میں فرق ہے، آپ لوگ بھی اسی طریقے سے چیک کرو گے۔ تو اس بیچارے نے کیا کیا، اس بیچارے نے اپنا ڈگری کا فارم بھی آن لائن بھیج دیا۔ اچھا، ڈگری فارم میں اس کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی میں آپ کے ساتھ دکھا، یہ ڈگری فارم اس نے بھیجا، ڈگری ٹریکنگ سسٹم بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ 23 تاریخ کا ڈگری کا اس نے اپلیکیشن دی، ابھی تک اس کے کوئی بھی آبجیکشن اوپر نہیں لگا، لیکن اس کے ڈگری کے ساتھ کیا آبجیکشن ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو آپ سبھی کو میں یہ کہوں گا کہ ویب سائٹ سے آپ کو یہ پراسپیکٹس مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ پراسپیکٹس ملنے کے بعد آپ نے جو ہوگا وہ ڈیزائر اپنی ڈگری جو ہوگی وہ اس کو اوپن کرو گے۔ جیسے یہ بی اے کر رہا تھا، میں نے بی اے کی ڈگری اوپن کر لی۔ بی اے کی ڈگری کرنے کے بعد آپ نے بھی کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے تمام رزلٹ جتنی جس جگہ پر ہے وہ یہاں پر ہو یا وہ انرولمنٹ پورٹل کے اوپر ہو، آپ نے ایک سمپل پیج پر لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمپل پیج پر جیسے میں نے یہاں پر لکھے ہوئے آپ نے اسی طریقے سے لکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، سیمسٹر وائز بھی لکھ لو گے۔ اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی کے آپ نے کلر پینسل لے لینی ہے، 4 یا 5 کلر، جتنے آپ کے سیمسٹر ہوں گے اتنے کلر کی، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی پراسپیکٹس کھول لیں۔ سب سے پہلے کوڈ دیکھو، 416 417 423 اور ایک نان کریڈٹ کورس۔ اب اس نے بھی یہی کیا، 416 417 423، ٹھیک ہے؟ اور اس نے نان کریڈٹ کورس جو ہے وہ میں نے اس کا یہ والا لے لیا، 3 کریڈٹ آور کا کورس تھا، یہ میں نے یہاں پر 3 لکھا ہوا ہے، یہ اس کا پہلا سیمسٹر کمپلیٹ ہو گیا، اس کو میں نے کمپلیٹ کر دیا۔ اب دوسرے سیمسٹر پر آتے ہیں، 14 23 14 29 14 31۔ اب یہ تینوں لازمی کتابیں ہیں، تو سب سے پہلے میں یہ تینوں کنفرم کروں گا کہ یہ تینوں کتابیں کنفرم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک جو ہے وہ میں نے 6 کریڈٹ کورس جو ہے یہاں پر دیا ہوا تھا، یہاں پر ان کورسز کے علاوہ کوئی سا 6 کریڈٹ اور کوئی سا ایک 3 کریڈٹ اور کورس، یعنی کہ ایک 6 کا ہو اور ایک 3 کا کورس ہو۔ تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی نظر آئے، ٹھیک ہے؟ کوئی سا 6 بھی رکھنا ہے اور یا پھر کوئی سا اور اس کے ساتھ 3 کا بھی ایک رکھنا ہے۔ تو کیا ہوگا، یہ 6 کا ایک تو سلیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ 6 کا ایک سلیکٹ کر لیا اور یہ 3 کا ایک یہاں سے میں نے ایک سلیکٹ کر لیا۔ اب اس کا یہ سیکنڈ سیمسٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم تیسرے سیمسٹر کی طرف۔ تیسرا سیمسٹر جو ہے اس میں اختیاری مضامین میں سے کوئی سے 6 کریڈٹ اور کے 3 کورسز۔ اب میں نے یہاں پر دیکھ لیا کہ 6 کریڈٹ اور کے 3 کورسز، یہاں پر میں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ 3 کریڈٹ 3 کورسز 6 کریڈٹ اور کے تھے، تو اس کو بھی تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آ جائے ایزیلی۔ یہ 6 کریڈٹ اور کے 3 کورسز تھے، یہ بھی میں نے کر لیے، یعنی کہ تیسرا سیمسٹر بھی اس کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب چوتھا سیمسٹر میں کہہ رہے ہیں اختیاری مضامین میں سے کوئی سے 6 کریڈٹ اور کے 3 کورسز منتخب کریں، ٹھیک ہے؟ یا پھر
3 क्रेडिट और, अब 6 का मतलब ये होगा कि 3 3 6 3 9 3 12 6 यानी कि 18 क्रेडिट और वो कह रहा है कि टोटल 18 क्रेडिट और हमने रखने थे। ठीक है, पहले सेमेस्टर में 18 दूसरे में और 18 तीसरे में और 18 ही हमने चौथे में रखने थे। अब चौथे सेमेस्टर में क्या हुआ, इसने 6 का एक तो रख लिया, यहाँ पर ये आप गौर करोगे 6 का इसने एक तो रख लिया, 6 का दूसरा भी रख लिया, अब तीसरा इसने गलती से 3 का रखा हुआ है। ठीक है, अब तीसरा इसने गलती से 3 का रख दिया, तो वो इसकी वजह से इसका क्या हुआ, इसका बेचारे का जो है वो इधर अब इसने 6 का रखना था। अब इशू यहाँ से बना है, इसके पहले सेमेस्टर में जो इसने किताब रखी थी ऑप्शनल, वो दूसरे सेमेस्टर में लाजमी किताब थी, यानी कि 14-31 इसने गलती से रख लिया, जबकि 14-31 इसको दूसरे सेमेस्टर रखनी थी ऑप्शनल, सॉरी उसने लाजमी किताब को ऑप्शनल के तौर पे इसने सेलेक्ट कर लिया, तो इसी वजह से इसका इशू बना। और अब जो है इस बेचारे ने क्या किया, अभी मेरे से कांटेक्ट ना करता ये, तो ये बेचारा बहुत बुरा रुल गया था। कैसे, अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये हो रहा क्या है यूनिवर्सिटी में, ये मेरी समझ से बाहर है। अब ये बेचारे ने 2019 में एडमिशन लिया था, ठीक है, 2019 अगर मैं यहाँ से बैक करके बेटा दिखाऊं तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ टाइम स्लैब, सॉरी थोड़ा सा ये देखो, 2019 के एंड में इसने यानी कि अक्टूबर में एडमिशन लिया, 2020 गुजर गया, 2021 गुजर गया, 2022 गुजर गया, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल इसकी डिग्री गुजर गए एक कोर्स कोड की गलती की वजह से। अब ये जो है 2023 के अंदर अक्टूबर के अंदर इसका रिजल्ट आएगा, मतलब 1 2 3 4 साल इस बेचारे को बीए में लग गए। और इसके फेल कितनी किताबें हैं, सिर्फ एक किताब फेल है। एक किताब फेल होने की वजह से इसको अप्रॉक्सीमेटली 4 साल लग गए। अब इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हर ऑफिशियल से मेरी रिक्वेस्ट है, अब इस बेचारे का 23 तारीख को सबमिशन हुई है सर, वाइस चांसलर सर रोल नंबर भी शो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 तारीख को सबमिशन है इसकी, और जो है इसने अपनी कोरियर 2-3 दिन पहले ही हुई होगी ना जब ये एंट्री हुई है, और आज अप्रॉक्सीमेटली ये हो रहे हैं 11 अक्टूबर। कितने दिन बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दिन हो गए, अभी तक इसको ये नहीं बताया गया कि इसका एक क्रेडिट कोर्स कम है। तो आप लोगों का भी अगर कम है तो मुझे इनबॉक्स कर दो, अब मैं जितने लोगों के चेक कर सकता हूँ अपनी तरफ से कर लूँगा। बाकी इस बेचारे का मैंने कोशिश की है कि इसके 2 किताबों को मैंने एडमिशन भेज दिया है। अगर आपका कोई भी एक क्रेडिट कोर्स कम हो तो आपने बेटा 2 किताबों का एडमिशन भेजना है, हाफ का। अब मेरे से ज़्यादातर बच्चे यही पूछेंगे कि सर हम 2 का क्यों भेजें। 2 का भेजने का फ़ायदा अल्टीमेट बेटा आपको ये होगा, स्टूडेंट आपको ये होगा कि अगर गलती से कोई ट्यूटर असाइनमेंट के नंबर नहीं लगाता, कोई एक आप पेपर नहीं दे सकते, तो दूसरे पेपर में आप पास होके अपनी डिग्री आप क्लियर करवा लोगे। और अगर आपने क्या कहते हैं इस तरीके से ना किया तो समझो आपका जो है वो डिग्री पूरी की पूरी डिले हो जाएगी। अब मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 क्रेडिट और 4 क्रेडिट में क्या डिफरेंस, 3 क्रेडिट में क्या डिफरेंस है। 6 और 4 में बेटा डिफरेंस ये होता है कि कुछ किताबें होती हैं उनको आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, और कुछ किताबें होती हैं जो हल्की होती हैं, जैसे कि केमिस्ट्री फिजिक्स जो बुक्स होती हैं वो साइंस की बुक्स होती हैं, जिन जैसे मुआशियात है, इकोनॉमिक्स है, ये डेप्थ बुक है, ज़्यादा मुश्किल बुक है। तो आप इसको जो है वो इसको जो है आपने आप ऐसे है कि वो थोड़ा मुश्किल है उसको पढ़ना, तो इसलिए जो है वो आपको क्या कहते हैं ये बुक जो है वो 6 क्रेडिट और इसको दिए जाते हैं। अच्छा, बाकी आप 2 का एडमिशन भेज दो। मैं तमाम स्टूडेंट को ये रिक्वेस्ट करूँगा, बराए मेहरबानी इस दफ़ा कोई वर्कशॉप नहीं छोड़नी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का आपने मेरे साथ नहीं दिया, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने ये जो है तलबा पर रहम करो कि एक वीडियो बनाई जाए जिस पर मुझे जो है वो इतनी ऐसे 500 प्लस लाइक्स जो व्यूज़ मिले हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 500 लोगों ने ही सिर्फ नोटिस लिया। लेकिन अब तैयारी कर लो, अगर वर्कशॉप में फ़ेल हो गए तो आपका पेपर भी फ़ेल होगा और आपकी असाइनमेंट भी फ़ेल होगी। और यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, काइंडली अपनी रीअपेयर पॉलिसी को वेबसाइट पर अवेज़ा कीजिए।
نہ صرف اپنی ویب سائٹ پر بلکہ کمپلیٹ PDF جو ہے وہ آن لائن اپلوڈ کیجیے، اور اپنے ڈاؤن لوڈ سیکشن کے اندر سے ری اپیئر کا فارم بھی ریموو کر دیجیے، کیونکہ اسٹوڈنٹ اس چیز پر بہت زیادہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ری اپیئر ابھی بھی اویلیبل ہے یا نہیں۔ ری اپیئر کا یہاں پر فارم ہٹانے کے علاوہ آپ جو ہے یہاں پر کمپلیٹ PDF رول اینڈ ریگولیشن کی اپلوڈ کیجیے۔ آپ نے صرف اور صرف ایک JPGs اور ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں جس میں اسٹوڈنٹ کو امپیکٹ پوائنٹ جو ہے وہ نہیں ہے اکارڈنگ یور اسکیم آف مارکنگ، ٹھیک ہے، وہ اپنی ویب سائٹ پر کمپلیٹ اپلوڈ کیجیے اور ویب سائٹ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیے۔ ادروائز یہاں پر جو ہے وہ کمپلیٹ پرانا ہی طریقہ کار آ رہا ہے جس کے اکارڈنگ بچوں کو نمبر دیے جاتے ہیں۔ بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے یہ ایشوز یونیورسٹی کے ریزالو ہو جائیں، اور میری یہی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آج آپ کے ڈگری 3 سال میں دکھا رہا ہوں، 4 سال دکھا رہا ہوں، میں اپنے جاننے والوں کو تو سیریسلی ابھی 2 لوگوں نے میرے سے ایڈوائس پوچھی ہے، تو میں نے تو انہیں یہی منع کیا کہ ابھی یونیورسٹی میں وہ حالات نہیں رہے کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لو، تو میں نے تو انہیں سیریسلی ایڈمیشن سے منع کیا ہے۔ اور باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہو کہ نہیں، لیکن اب وہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں یہ جو نیو پالیسیز آئی ہیں اس میں کلیریفیکیشن نہیں ہے ابھی میرے پاس، نہ ہی میرے پاس کوئی PDF ویب سائٹ کے تھرو اپلوڈ ہوئی ہے جس کے اندر ٹوٹل رول اینڈ ریگولیشن ہو۔ ایک چھوٹے چھوٹے اسکرین شاٹ شیئر کر دینے سے وہ پوری یونیورسٹی کی پالیسی کبھی بھی شیئر نہیں ہوتی۔ سر میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، کائنڈلی اپنی پالیسی اویزا کیجیے، اپنی ویب سائٹ پر اویزا کیجیے، اور اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کیجیے کہ وہ کس طریقے جو آپ نے نئی پالیسی بتائی ہے اس کے مطابق تو اسٹوڈنٹ کی ڈگری 3 سے 4 سال ڈیلے ہوگی۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھو گے، دعاؤں میں یاد رکھو گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔